बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ کبھی کبھی عالمی سیاست میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب طاقت کے سب سے بڑے دعوے اچانک خاموش ہو جاتے ہیں، جب سمندروں پر راج کرنے والی قوتیں ایک تنگ آبی گزرگاہ کے سامنے رک جاتی ہیں، اور جب دنیا کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ آج جو خبر سامنے آئی ہے اس نے اسی سوال کو جنم دیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ایک بحری فیصلہ کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ کیا واقعی دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت نے ایک خطرناک راستے سے گزرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ معاملہ محض ایک فوجی اعلان نہیں ہے، یہ اس نظام کے بارے میں سوال ہے جس کے سہارے عالمی تجارت، تیل کی سپلائی اور طاقت کی سیاست کئی دہائیوں سے چل رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال بیان کی جا رہی ہے، اس کے مطابق امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں اور شپنگ کمپنیوں کو براہ راست فوجی حفاظتی اسکواڈ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اثرات صرف ایک سمندری راستے تک محدود نہیں رہتے۔ آبنائے ہرمز ایک تنگ مگر انتہائی اہم آبی گزرگاہ ہے۔ یہاں سے روزانہ بڑی تعداد میں آئل ٹینکرز اور تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے مشرق وسطیٰ کا تیل دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچتا ہے۔ اگر اس راستے پر خطرہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب صرف ایک خطے کی کشیدگی نہیں بلکہ عالمی معیشت کی دھڑکن پر دباؤ ہوتا ہے۔ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق امریکی بحریہ نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں حملوں کا خطرہ بہت شدید ہے اور اس مرحلے پر شپنگ کمپنیوں کو براہ راست فوجی حفاظتی اسکواڈ فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیان اپنے اندر کئی پرتیں رکھتا ہے۔ ایک سطح پر یہ محض ایک حفاظتی فیصلہ لگتا ہے، مگر دوسری سطح پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر سب سے بڑی بحری طاقت اس راستے کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کا وعدہ نہ کرے تو پھر عالمی تجارت کا اعتماد کہاں کھڑا ہوگا؟ یہاں ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ تیل بردار جہازوں کو بحری تحفظ فراہم کیا جائے گا اور اگر کسی نے حملہ کیا تو اس کا جواب دیا جائے گا، مگر جب میدان عمل کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا تو خطرات کی نوعیت مختلف نظر آنے لگی۔ بات صرف ایک روایتی بحری جھڑپ کی نہیں تھی، یہاں میزائلوں، ڈرونز اور سمندری بارودی سرنگوں جیسے ہتھیاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سمندری بارودی سرنگیں جنہیں نیول مائنز کہا جاتا ہے، سمندر کے اندر چھپ کر بڑے سے بڑے جہاز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اگر کسی تنگ آبی گزرگاہ میں بڑی تعداد میں ایسی سرنگیں موجود ہوں تو وہاں سے گزرنے والے جنگی جہاز بھی خطرے سے خالی نہیں رہتے۔ اسی لیے بعض تجزیوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس راستے پر کسی بھی بڑے بحری بیڑے کی موجودگی خود ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ اسی تناظر میں ڈرونز اور ڈرون بوٹس کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ چھوٹے مگر تیز رفتار ڈرونز یا بنا انسان کے چلنے والی کشتیوں کو اگر بارودی مواد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ کسی بڑے جہاز کے قریب پہنچ کر اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جدید جنگوں میں یہی وہ ہتھیار ہیں جنہوں نے بڑے اور مہنگے فوجی نظاموں کے سامنے نئے سوال کھڑے کیے ہیں۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ خطرات کا اندازہ لگانے کے بعد امریکی بحریہ نے براہ راست حفاظتی اسکواڈ فراہم کرنے سے گریز کیا ہے۔ اس فیصلے کا ایک فوری اثر یہ بھی ہے کہ شپنگ کمپنیاں اور آئل ٹینکرز اب خود اپنی حفاظت کے طریقوں پر غور کر رہی ہیں۔ یہاں ایک اور پیچیدہ پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر بحری راستے پر غیر یقینی صورتحال بڑھ جائے تو سب سے پہلا اثر تیل کی قیمتوں پر پڑتا ہے۔ تیل کی قیمتیں صرف معیشت کا معاملہ نہیں ہوتی بلکہ عالمی سیاست کا بھی اہم عنصر ہوتی ہیں۔ جب بھی کسی اہم تیل راستے پر خطرہ پیدا ہوتا ہے تو مارکیٹ فوری رد عمل دیتی ہے۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کشیدگی بڑھی تو تیل کی قیمتوں میں تیزی آئی، پھر جب کسی ممکنہ حل یا حفاظتی اقدام کی بات سامنے آئی تو قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، اور جب یہ خبر سامنے آئی کہ بحری تحفظ کا معاملہ غیر یقینی ہے تو مارکیٹ میں دوبارہ بے چینی پیدا ہوئی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں عالمی طاقتوں کی سیاسی حکمت عملی بھی سامنے آتی ہے۔ بعض ممالک چاہتے ہیں کہ کشیدگی کم ہو تاکہ توانائی کی سپلائی متاثر نہ ہو، جبکہ بعض حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انرجائی کے راستوں پر دباؤ عالمی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک اور دلچسپ پہلو چین کا ذکر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین کو بڑی مقدار میں تیل اسی خطے سے ملتا ہے اور اس کے اقتصادی مفادات اس راستے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ راستہ غیر محفوظ ہو جائے تو صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری عالمی سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے۔
इसीलिए आबनाए हुर्मुज़ को हमेशा से आलमी मईशत की शहरक कहा जाता है। यहाँ पैदा होने वाला हर बहरान दुनिया के हर बड़े शहर की मईशत को मुतासिर कर सकता है। पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत सब इसी सप्लाई चेन से जुड़ी होती हैं। यहाँ एक और हकीकत भी सामने आती है। जदीद जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहती, इसके असरात मालियाती मंडियों, एनर्जाई की कीमतों और आलमी तिजारत तक फैल जाते हैं। इसीलिए एक बहरी फैसले की खबर भी आलमी सतह पर बहस का मौजू बन जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस रास्ते पर खतरा बरकरार रहा तो बाज़ जहाज अपनी शनाख्त तब्दील करके या मुतबादिल तरीकों से गुजरने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ये सब आर्जी हल होते हैं। असल मसला एतमाद का होता है। जब तक ये यकीन ना हो कि रास्ता महफूज है, तब तक तजारत का बहाव मुतासिर रहता है। यहाँ सवाल सिर्फ एक फौजी हिकमत अमली का नहीं, बल्कि आलमी निज़ाम के मुस्तकबिल का भी है। अगर ताकतवर ममालिक बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे तो इलाकाई ताकतों का किरदार बढ़ सकता है, और अगर कशीदगी कम न हुई तो एनर्जाई की आलमी सियासत मजीद पेचीदा हो सकती है। इसीलिए इस खबर को सिर्फ एक खबर समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, एक ऐसी कहानी जिसमें समंदर, तेल, ताकत और सियासत सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज दुनिया के सामने असल सवाल यही है, क्या ये फैसला सिर्फ एक वक्ती एहतियात है, या फिर ये इस बात की अलामत है कि आलमी ताकतें अब नए खतरात के सामने अपनी हिकमत अमली बदल रही हैं? आप क्या समझते हैं? क्या आबनाए हुर्मुज़ का बहरान वाकई आलमी ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है? अपनी राय ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इन्फॉर्मेशन हब को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।